الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے ہمارے پاس نمبر ہے 36 پہ وضو توڑنے والی چیز جو ہے نا 36واں مسئلہ ہے اس کا. کہتے ہیں بیمار لیٹ کر نماز پڑھتا تھا، نیند آ گئی تو وضو جاتا رہا. ٹھیک ہے، جی یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا کہ اگر نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھی جا سکتی تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھی جا سکتی تو لیٹ کے پڑھے. اب جی اگر کسی کی ایسی کنڈیشن ہے کہ وہ نماز لیٹ کر ہی پڑھ سکتا ہے اور اسی نماز کے دوران وہ سو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب جی لیٹنے سے زیادہ ہے نا، تو وہ سو گیا تو نماز کیا ہوگا؟ وضو جاتا رہا اس کا. ٹھیک ہو گیا، یعنی جی نماز بھی اس کی ٹوٹ، وضو بھی ٹوٹ گیا. نمبر 37 پہ ہے اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا. ٹھیک ہو گیا، جی مس. یعنی اونگنا یا پھر بیٹھے بیٹھے جیسے انسان ہوتا ہے نا، سو جاتا ہے پھر فوراً اٹھ جی جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی وضو نہیں جاتا. نمبر 38 ہے جھوم کر گر پڑا اور فوراً آنکھ کھل گئی تو وضو نہ گیا. جھوم جی کر مس. مراد یہ کہ مطلب بے ہوش ہونے والا تھا، ٹھیک ہے، بے ہوش ہو کر ہاں گرنے جی لگا تھا، جیسے ہی گرا ہے اس کی فوراً آنکھ کھل گئی ہے تو اب وضو نہیں جائے گا. جی مس. نمبر 39 ہے نماز وغیرہ کے انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ دفع کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو بعض جی وقت ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئیں ان کی اسے بالکل خبر نہیں ہوتی، بلکہ 2-3 آواز میں آنکھ کھلی اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہو کہ سویا ہی نہیں تھا. اس کے خیال جی کا اعتبار نہیں ہے. اگر معتبر شخص کہے تو کہ تو غافل تھا، پکارا جواب نہ دیا، ٹھیک ہے، یا جی باتیں پوچھی جائیں اور وہ نہ بتا سکے تو اس پر وضو لازم ہے. یعنی یہ مراد ہے نا کہ نماز کا انتظار جب انسان کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، جی تو یہ مسجد وغیرہ میں جب انتظار کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور اس پر کیا ہے کہ نیند کا غلبہ ہو گیا، ٹھیک ہے، جی اور میم. وہ آدمی کوشش کر رہا ہے کہ مجھے نیند نہ آئے، صحیح ہو گیا. لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے جیسے عشاء کا ہو گیا، فجر کا ہو گیا نا، یہ ایسے جی اوقات مس. ہوتے ہیں کہ انسان بالکل غافل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتا چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی جو جی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اگر اسے پکارا جائے بھی وہ نہیں سنتا ہے. ٹھیک ہو گیا، اور پھر جب اسے اٹھایا جاتا ہے نا تو یہی سمجھتا ہے میں تو سویا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اب وہ جو جی خیال مس. کر رہا ہے میں نہیں سویا تھا تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ہاں جی. بلکہ کیا ہے، ایک معتبر شخص تھا، ایک مطلب تجربہ کار شخص جو ہے نا، ٹھیک ہے، عالم دین ہو جو، وہ اچھا ہے، تو وہ اگر جی کہہ دے نا کہ تو مطلب سویا ہوا تھا، تجھے ہم نے پکارا بھی، تم نے جواب نہیں دیا، باتیں بھی نہیں سنی ہماری، یعنی جو باتیں ہو رہی تھی نا وہ بھی نہیں جی سنی ہے، تو اس پر وضو لازم ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جی نیند کا غلبہ ہو گیا نا اس پر، تو وضو ہاں لازم جی. ہو گیا. اب وہ فائدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سونا ناقض وضو نہیں ہے. ان کی آنکھیں جی سوتی ہیں، دل جاگتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا جی ہوتا ہے؟ مس. انبیاء کرام کی سوتی آنکھیں ہیں دل جاگتے سوتی ہیں، دل جاگتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ہیں. جی علاوہ مس. نیند کے اور نواقض انبیاء کرام علیہ السلام کا وضو جاتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب جی نیند مس. کے علاوہ اور جتنے بھی یہ وضو توڑنے والی چیزیں ہیں نا جو ہم نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی میم. اگر ان سے وضو جاتا ہے یا نہیں جاتا تو اس بات میں اختلاف ہے علماء کرام کا. ٹھیک ہے، اور صحیح یہ ہے کہ جاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، بوجہ ان کی عظمت شان کے، نہ کہ بسبب نجاست کے. ٹھیک ہے، جی مس. یعنی ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ انبیاء کرام سے نجاست کوئی ثابت ہو. صحیح ہو ہاں گیا، جی میم. بظاہر نجاست ہوتی ہے لیکن وہ بھی ایک اس کی اپنی شان و عظمت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا، جی میم. انبیاء کرام علیہ السلام کی شان و عظمت کی وجہ سے ان پر جو ہے نا یہ غسل کیا ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نجاست کے سبب سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم بے وضو ہو جاتے ہیں، ہم نجس ہو جاتے ہیں نا، ناپاک ہو جاتے ہیں. انبیاء جی کرام اس میم. طرح نہیں ہوتے، بلکہ انبیاء کرام کی شان اور ان کی عظمت و پاکی کے طور پر جو ہے نا ان پر یہ وضو لازم ہو جاتا ہے کہ ان جی کے مس. فضلات شریفہ طیب و طاہر ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو ہاں ان جی. کے مطلب ہے نا یہ نکلنے والی چیزیں جو بھی ہیں جتنی بھی ہیں، ٹھیک ہے، خون نکل گیا یا اس طرح، ٹھیک ہے، یہ طیب و طاہر ہیں جن کا کھانا پینا ہمیں حلال اور باعث برکت ہے. جی فضلات مس. کہتے ہیں بچی ہوئی چیزیں. ٹھیک ہے، انبیاء کرام کی جی بچی ہوئی چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے لیے پاکیزہ ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے لیے ان کا کھانا پینا کیا ہے؟ باعث برکت ہے. ایسا ہی ہے نا، جب جی اولیاء کرام کے مزار جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو خصوصاً وہاں کے دربار کی چیزیں ہم نے لینی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، ہاں جی. اس طرح ہی انبیاء کرام کا جو بچا، فضلات کہتے ہیں، فضلہ کہتے ہیں بچا ہوا. ٹھیک ہے، ہاں جی. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی بچی ہوئی چیزیں کیا ہیں؟ یہ بھی طیب و پاک ہے.
نمبر 40 پہ ہے بے ہوشی اور جنون اور گشی اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائے ناقص وضو ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کی مین جی مس. وجہ جو ہے نا کہ نیند سے وضو کیوں ٹوٹتا ہے, اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اعضاء کا ڈھیلا پڑنا ہے. جی مس. ٹھیک ہے. جب ہم سوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو اعضاء پر وہ گرفت نہیں ہوتی ہماری. ٹھیک ہے. ہمیں اختیار نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ہاتھ کو ادھر کریں یا ادھر کریں, بلکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کہاں ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو ہاں اب جی اس مس. صورت میں جو ہے نا, جب اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں نا انسان کے, تو اس صورت میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز صادر ضرور ہو جاتی ہے جس سے وضو ٹوٹ جائے. جی مس. ٹھیک ہو گیا. یعنی صرف نیند جو ہے نا, نیند کا آنا, یہ ناقض وضو نہیں ہے. اس کا سبب کیا ہے کہ جب نیند آتی ہے نا, تو اس کے سبب جی سے, نیند کے سبب سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز صادر ہو جاتی ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی وجہ سے نیند کو ناقض وضو قرار دیا گیا. جی ٹھیک ہے. مس. سمجھا پائی ہو؟ ہاں جی میم. اب دیکھیں جب انسان سویا ہوتا ہے نا, اسے نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے. وہ جی جتنی میم. مرضی یہ کہہ لے کہ مجھ سے تو کچھ نہیں ہوا ایسا, لیکن اس سے ہو جاتا ہے, کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اب دیکھیں بے ہوشی ہوتی ہے, جنون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بھی وہی ہے نا کہ جسم سے گرفت ہماری نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہم بالکل ہی وہ ہو جاتے ہیں, ایک زندہ لاش کی طرح ہو جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو جسے دوسرے سنبھالتے ہیں, ہم خود کو نہیں سنبھال پاتے ہیں. تو اسی وجہ سے بے ہوشی اور جنون بھی کیا ہے, ناقض وضو ہے. اب نشہ ہوتا ہے انسان کو, اب نشے کی حالت میں وہ خود پر کنٹرول نہیں پا رہا ہوتا. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے یہ بھی کیا ہے, ناقض وضو ہے. اب کہتے ہیں نمبر 41 بالغ کا کہکا, یعنی اتنی آواز سے ہنسی کہ آس پاس والے سنیں. اگر جاگتے میں رکوع اور سجدہ والی نماز میں ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز ناقض وضو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی یہ نماز کو کیا ہوگا, فاسد کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے. بالغ کا کہکا, یعنی بالغ سے مراد یعنی کہ جس پر نماز فرض ہے. ٹھیک ہے. وہ نماز پڑھ رہا ہے, اب نماز کے اندر ہی اسے اتنی ہنسی آ گئی کہ آس پاس والوں نے بھی اس کی آواز سن لی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ جاگتے میں ہے, ٹھیک ہو گیا, پھر کیا ہے, وہ جی وضو میم. ٹوٹ جائے گا, اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. جی اس کے مس. پیچھے نا ایک بہت مطلب حدیث مبارکہ کے تحت واقعہ ہے کہ اب جب پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم, مفہوم ہے یہ حدیث کا, کہ جب پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نا نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کرام کو. ٹھیک ہے. جی میم. تو اب چونکہ وہاں تب جو ہے نا زمین جو تھی وہ ہموار نہیں تھی, سیدھی نہیں تھی نا. اندر جی. مسجد نبی شریف جو تھی نا, جہاں آپ نماز پڑھاتے تھے, وہاں پہ نا گڈھے تھے, یعنی زمین مطلب اوپر نیچے تھی نا. ٹھیک ہے. تو ایک جو تھے نا عرابی تھے. ٹھیک ہے. وہ میرا خیال ہے نبینا تھے شاید, یا اس طرح تھے, یعنی کہ ان کی بینائی جو تھی کم تھی. تو ان کو نہیں جی پتا چلا, وہ نا گھڑے میں مطلب جا کے گرے. صحیح ہے. وہ چھوٹے سے گڑھے جو نہیں ہوتے, انسان مطلب گر جاتا ہے اچانک, تو وہ گر گئے. تو صحابہ کرام نماز میں تھے, تو ان سے نا کہکا لگ گیا. ٹھیک ہے. جی بعض میم. صحابہ کرام جو تھے نا, ان سے کہکا لگ گیا. تو پھر پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پوری فرمائی نا, پھر آپ نے فرمایا کہ جو بھی ہنسا ہے نا, اسے چاہیے کہ وضو کرے اور نماز پڑھے. ٹھیک ہے. تو اس کو جی جو ہے نا میم. کہکا کو اس وجہ سے ناپسند کیا گیا ہے اس کو, کیونکہ یہ نماز جیسی عظیم چیز ہے نا. ٹھیک ہے. اب اس میں ہنسنا کس میں ہوتا ہے, ہم نے مذاق ہوتا ہے نا, کوئی ایسی ویسی بات ہوتی ہے جب ہم ہنستے ہیں. ٹھیک ہے. جی میم. تو اب نماز جیسی پاکیزہ چیز, جب ہم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سنجیدہ ہونا چاہیے نا بندے کو. ٹھیک ہے. ہاں جی میم. اسی وجہ سے کہکا جو ہے نا وہ سخت ناپسند ہے. ٹھیک ہو گیا. جی اسے مس. منع کیا گیا شریعت میں. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب واقعہ تھا, اسی وجہ سے پیارے کا صلی اللہ, اب دیکھیں نا کہکا لگانا بظاہر تو یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی نجاست خارج نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے. میم. لیکن کیا ہے, جب پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا ہے, تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کیونکہ شریعت تو وہی بنانے والے ہیں نا, پیارے جی کا ہی میم. ہے نا. مطلب جس کے لیے جو چاہے آپ حکم فرما دیں, جو چاہیں آپ نہ فرمائیں. ٹھیک ہے. جی تو مس. یہ بات صحیح. ہاں جی. آگے نمبر 42 سے, اگر نماز کے اندر سوتے میں یا نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت میں کہکا لگایا تو وضو نہیں جائے گا, اور وہ نماز یا سجدہ فاسد ہو جائے گا. نہیں, وہ وضو نہیں جائے گا, لیکن نماز ٹوٹ جائے گی اگر وہ سوتے میں لگا رہا ہے تو. جی مسئلہ ہے میم. 43 سے, اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سن لیا, پاس والوں نے نہ سنا, تو وضو نہیں جائے گا, نماز جاتی رہے گی. ٹھیک ہو گیا. جی میم.
اور نمبر ہے 44 ہے، اگر مسکرایا کہ دانت نکلے اور آواز بالکل نہیں نکلی تو اسی وضو نہ نماز جائے گی اور نہ ہی وضو جائے گا۔ آگے یہ جو 45واں مسئلہ ہے، یہ جب بیوی سے انسان صحبت کرتا ہے نا تو یہ اس کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ آگے آپ نے کر دینا ہے، آپ کو انشاءاللہ اوکے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ جی میم۔ سبق سمجھ میں آ گیا؟ جی میم۔ اچھا، اس کا ہوا ہے، سبق کیا ہے یاد؟ جی مس۔ اس کا سبق جی آپ مجھے سنائیں، مرکب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جی میم مرکب کے معنی میں ملا ہوا۔ تو اس کو کیوں کہتے ہیں مرکب؟ میم اس یہ کو مرکب کیوں کہتے ہیں؟ جی میم مرکب ہوتا میم جو دو یا دو سے زیادہ کلموں کے ساتھ میم ملا ہوا ہو۔ تو اس لیے سے میں مرکب کرتے ہیں کیونکہ کیونکہ ملا ہوا یہ ہوتا دو ہے۔ یا دو سے زیادہ کلموں سے ملا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کو جی کیا مس۔ کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو تشریح تھی سنائیں گے آپ مجھے؟ جی دو میم۔ کلموں کی مثال سنائیں کہ دو کلمے کیسے مطلب مرکب ہو گیا وہ۔ جی مس۔ میم کیسے دو کلمے تھے میم؟ اس میں تھا وہ یعنی مرکب کبھی دو کلموں سے مرکب ہوتا ہے، کبھی تین سے، کبھی چار سے نا، تو اس میں جی مثال کیا مس۔ تھی دو کلموں والی؟ میم دو کلموں والی تھی، کوئی بھی آپ لگا لیں، ضروری نہیں یہاں والی سنائیں۔ میم مرکب والی دو کلموں والی میم اس کا جی ہی ہو جاتا ہے زید صالح۔ جی، زید صالح۔ اور تین والی؟ تین والی ہوگی میم اس کا زید، تین کا کیا تھا میم؟ تین میں آ جائے گا میم اس کے تین آگے زید وہ جی میم اس کو ہوگا غلام زید قائم۔ غلام زید قائم۔ قائم۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے جو ہم نے پڑھنا ہے نا، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے مرکب کی اقسام پڑھنی ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ جی مفرد یعنی کلمے کی اقسام پڑھ لی تھی نا ہم نے، جی میم۔ ٹھیک ہے؟ تو اب کیا جی پڑھنا ہے ہم نے؟ مرکب کی مرکب اقسام پڑھنی ہے۔ مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہتے ہیں مرکب دو قسموں پر ہے، مفید اور غیر مفید۔ مفید وہ جی مرکب ہے جب بات کہنے والا اس پر سکوت کر لے، یعنی خاموشی اختیار کر لے، تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، اس کو جملہ جی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا ہے دہرائیے گا، تعریف دہرائیے گا، کیا ہے؟ جی میم۔ مرکب مفید کی تعریف کیا ہے؟ میم مرکب کی مرکب مفید کی تعریف کیا ہے؟ میں مرکب مفید کی ایسا مرکب مفید ایسا مرکب جس میں بولنے والا ایسا کلام کہے کہ یعنی جو سننے والا وہ سمجھ جائے۔ جی، یعنی کوئی خبر یا طلب اسے معلوم ہو جائے نا۔ جی جی، اچھا آگے پھر اس کی تشریح ہے، کہتے ہیں یہاں سے مراد مرکب کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں یہاں سے اب، ٹھیک ہے؟ مرکب کی دو قسمیں، مفید اور غیر مفید۔ مرکب مفید اسے کہتے ہیں جب بولنے والا اپنی بات کہہ کر رک جائے تو سننے والے کو کوئی خبر دینا، یعنی ہمیں یہ خبر دی جا رہی ہے یا طلب،
یعنی ہم سے کوئی چیز طلب کی جا رہی ہے معلوم ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہی بات ہے. مثلاً کسی متکلم نے کہا زید صالح، مانا ہے زید نیک ہے، تو آپ کو زید کے صالح ہونے کی خبر ہو گئی، ایسا ہی ہے نا. یا پھر کہا گیا کہ اقرا تو پڑھ، تو اب اس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ پڑھنے کی طلب کی جا رہی ہے. بس یہ مرکب مفید ہے، اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی آگے مرکب کی کتنی قسمیں ہیں سوال ہے. مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مفید اور غیر مفید. مرکب مفید کس کو کہتے ہیں؟ مرکب مفید اس کو کہتے ہیں جو یعنی متکلم بولنے والا ایسا کلام کرے کہ مخاطب یعنی سننے والا مطمئن ہو جائے. مطمئن ہونے سے مراد کیا ہے؟ اس کو خبر یا طلب معلوم ہو جائے. جی ٹھیک ہو گیا. جی مس. اچھا آگے ہے سوال ہے، مخاطب کو پورا پورا فائدہ حاصل کب ہوتا ہے؟ مخاطب کو پورا پورا فائدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب 2 چیزیں ہوں. ایک وہ چیز جس کے متعلق بات بتلانی مقصود ہو، اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور دوسری وہ چیز جو بات بتلانی مقصود ہو اس کو مسند کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 2 چیزیں. ایک وہ چیز جس کے ذریعے، جس کے متعلق، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں بات کوئی بتانی مقصود ہو، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ. ٹھیک ہے، یعنی جس کی طرف نسبت کی جائے. اور دوسری وہ چیز ہے کہ جس کو بتلایا گیا ہو، ٹھیک ہے، جو بتلائی گئی ہو اس کو مسند کہتے ہیں. جیسے زید قائم میں پہلی چیز کہ زید کے متعلق بات بتائی ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز قائم ہے یعنی کھڑے ہو کر، کھڑے ہو، ٹھیک ہے، یعنی کیا ہے؟ زید کھڑا ہوا ہے. تو نیکی کی بات، کھڑے ہونے کی بات بتلانی ہے تو زید مسند الیہ اور قائم مسند کہتے ہیں. مسند ہے. اسی طرح سوال ہے، مرکب مفید کے دوسرے نام کتنے اور کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب یہ آپ سے پوچھا جائے گا مرکب مفید کے نام کتنے کتنے ہیں. تو جی مرکب مفید کے دوسرے نام یہ ہیں. کون کون سے؟ ایک تو مرکب جملہ بھی کہلاتا ہے، مرکب تام بھی کہلاتا ہے، مرکب اسنادی بھی کہلاتا ہے، مرکب کلمہ بھی کہلاتا ہے. کتنے نام ہیں؟ 4. کتنے دہرائیے گا. جی میم. مرکب مفید کے میم 4 نام ہیں: مرکب جملہ، مرکب تام، مرکب وہ اسنادی اور مرکب کلمہ. مرکب کلمہ. ٹھیک ہو گیا. جی میم. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے پس جملہ 2 قسم پر ہے، خبریہ اور انشائیہ. جملے جی سے مراد کیا تھا؟ یہ والا. ٹھیک ہے. مرکب یعنی کہ جی کہتے ہیں کہ تشریح مصنف نے اوپر بیان کیا ہے کہ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. تو ان تینوں کی یعنی مرکب مفید، مرکب جملہ، مرکب کلام کی 2 قسمیں ہیں، خبریہ اور انشائیہ. ٹھیک ہے. جی یعنی مرکب مفید انشائی، مرکب مفید خبری، مرکب جملہ انشائی، مرکب جملہ خبری، مرکب کلام انشائی، مرکب کلام خبری. تو خلاصہ اس فصل اول کا یہ ہوا کہ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. پھر مفرد یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. ٹھیک ہے. پھر کہتے جی ہیں پھر مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مفید اور غیر مفید. پھر مرکب مفید کی 2 قسمیں خبریہ اور انشائیہ. یعنی یہ نقشہ انہوں نے بنا دیا ہے گویا کہ. اگر جملے کی کتنی قسمیں؟ جملے کی 2 قسمیں ہیں. جملہ انہوں نے کہا ہے جملہ کی 2 قسمیں کون کون سی ہیں؟ جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. ٹھیک ہے. میم. یہ یاد کر کے آنا ہے. سمجھ میں آ گیا اس وقت؟ جی مس. ٹھیک ہو گیا. ابھی یہ والا کیا تھا آپ نے؟ جی میم. چلو سنائیں پھر مجھے. شاہدت. میم یہ جو سیگے کرنے تھے. جی. شاہدت میم ہے. نہیں کیے؟ نہیں میم. چلیں اب کر لیتے ہے نا. فصلتا سیگا کون جی سا ہے؟ میم فصلتا. فصلتا میم ہے میم وہ جو ہے تسنیہ مونث غائب کا. ٹھیک ہو گیا.
اچھا جی، اس کا ترجمہ کیا بن رہا تھا؟ یہ یہاں سے اس کا جو ہے نا آپ تسنیہ مونس کا صیغہ بنائیے، جو ہے یہ فاصلتا ہے نا، تو کیا ہے؟ جدا کیا ان دو عورتوں نے. ان دو عورتوں نے. ٹھیک ہو گیا. اس کا معنی کیا ہے کہ جدا کیا تم ان دو عورتوں نے. جی اب سبغتن، میم یہ جمع مؤنث حاضر کا میم. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے اس کا معنی کیا ہے؟ رنگنا. پڑھا تھا جی نا یہ. مس. جی اس کا میم. معنی کیا ہے؟ رنگنا. ٹھیک ہے، تو کیا بنے گا کہ رنگا تم سب عورتوں نے. جی مس. ٹھیک ہے، کیا بنے گا؟ رنگا تم سب عورتوں نے. ٹھیک ہو گیا. نعیمو صیغہ کون سا ہے؟ میم یہ جمع مذکر غائب کا. اور اس کا معنی کیا ہے؟ سونا میم. خوشحال سو ہونا. نائم. ہوں. اس کا معنی کیا ہے؟ خوش ہوئے وہ سب مرد. سہمت. میں آواز نہیں آ رہی. جی اس کا معنی کیا تھا؟ خوشحال ہوئے وہ سب مرد. سہمت. ٹھیک ہو گیا. آگے جی ہے کربنا. صیغہ میم کون سا یہ ہے؟ میم جمع مؤنث غائب کا. جمع مؤنث غائب کا. اس غائب کا کا. معنی کیا ہوتا ہے؟ نزدیک ہونا یا قریب ہونا. ٹھیک ہے، تو ہوں، قریب ہوئی وہ سب عورتیں. سب عورتیں. اچھا، منعتما کیا سیکھا ہے؟ کون سا ہے؟ منعتما میم یہ تسنیہ مذکر حاضر کا. ٹھیک ہو گیا. تسنیہ مذکر حاضر. حاضر. تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ اس کا معنی روکنا ہوتا ہے نا. تو جی کیا مس. ہے؟ روکا تم دو مردوں نے. جی مس. کیا آئے گا؟ دو روکا تم مردوں نے. دو مردوں نے. دو مرد. اور لطفنا لطفنا. صیغہ کون سا ہے؟ لطفنا یہ میم لطفنا پالنا. جی مس. فعلنا لطفنا میم یہ ہے میم واحد مذکر حاضر کا. کیسے؟ وہ تو یہ نا سبغتن ہے نا، یہ دیکھیں یہ ہے نا، نون الف نا ہے یہ. جی مس. یہ میم میم یہ وہ اس کا ہے میم مذکر حاضر کا ہی ہے. سنے متکلم کا صیغہ ہے نا، فعلتو فعلنا. جی مس. متکلم کا صیغہ نہیں ہے یہ. ہاں جی میم. ٹھیک، تو معنی اس کا کیا بنے گا؟ پاکیزہ ہونا. ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے. تو جی کیا بنے گا معنی؟ بنائیے گا معنی. پکیزہ میم پکیزہ ہوئے ہم دو یا سب. پاکیزہ ہوئے ہم دو یا سب. سب. ٹھیک ہو گیا. ماضی آگے جو ہم نے پڑھنا ہے نا وہ ہے جی فاتالہ. ٹھیک ہے، تو میم یہ فاتالہ تسنیہ کون سا مذکر صیغہ ہے؟ یہ تسنیہ میم مذکر تسنیہ کا. مذکر غائب کا. تو اس کا معنی کیا تھا؟ بننا. ٹھیک ہے. جی مس. بنا ان دو مردوں نے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کیا تھا؟ بنا ان دو عورتوں نے، مردوں نے، سوری، بنا ان دو مردوں نے. دو مردوں نے. ٹھیک ہو گیا. آگے شاہدت.
میم شاہدی میم یہ وہ ہے واحد مونس حاضر کا واحد مونس حاضر کا حاضر حاضر ہے جی جی مس حاضر ہی ہے ٹھیک ہو گیا. تو اس کا معنی ہونا ہے حاضر ہونا یا گواہی دینا. گواہی دی اس سے تم ایک عورت ہے. اس کا معنی ہے کہ گواہی دی تو ایک عورت نے. جی میم کیا آئے گا؟ گواہی دی تو ایک عورت. آگے جو ہم نے پڑھنا ہے نا وہ ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ ہے وہ پڑھنا ہے. پہلے ہم نے پڑھا تو ہوا ہے نا. جی میم ٹھیک ہے ایسا ہی ہے. اچھا جی ماضی میم مجہول جو ہے نا وہ کس وزن پر آتا ہے؟ فوئلہ دوری با فوئلہ میم فوئلہ کے وزن پر. فوئلہ کے وزن پر. تو کیا اس کی بھی عین کلمہ کبھی مکسور ہوتا ہے کبھی مضموم کبھی مفتوح ہوتا ہے اس کا بھی؟ فوئلہ نہیں میم. نہیں ہوتا. انہیں صرف ماضی معروف میں ہوتا ہے اور مضارع معروف میں. ٹھیک ہے ماضی مجہول اور مضارع مجہول میں نہیں ہوتا. اچھا جی میم فصل یہ ہے کہ یہ جو تمام کچھ بیان کیا گیا ہے یہ بحث اس بات فعل ماضی معروف تھی یعنی گردان فعل ماضی معروف تھی. جب آپ فعل ماضی مجہول بنانا چاہیں تو فعل کو یعنی فعل کے فا کلمے کو کیا دیں؟ ضمہ دیں. اور عین جمع کلمے کو کیا کریں؟ کسرہ دیں. اور دو حالتوں میں یعنی کب ہم نے کسرہ دینی ہے؟ جب وہ مفتوح ہو یا مضموم ہو. جی ٹھیک مس ہے جیسے سامیہ جی ہے نا. سامیہ کا تو عین کلمہ پہلے ہی مکسور ہے تو ہم نے اس کو کیا کسرہ دینی ہے. ٹھیک ہے جی لیکن جب مس آئے گا فتح یا دارابا یا کاروما تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کے عین کلمے کو کسرہ دیں گے. اور لام جی کلمے کو اپنی حالت کو چھوڑ دیں تو فعل ماضی مجہول بن گیا. یہاں پہ انہوں نے نا یہ باقاعدہ سے انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ آپ خود ریڈ کر لیجیے گا. جی ماضی مجہول بن جائے گا جیسے فعل سے فعل. جی اسی طرح اس بات فعل ماضی مجہول یعنی گردان فعل ماضی مثبت مجہول وہ فعل ہے جو زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے کیے جانے پر دلالت کرے. ٹھیک ہے کرنے پر نہیں بلکہ کیے جانے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو. جیسے فعلا کیا گیا وہ ایک مرد زمانہ گزشتہ میں. ٹھیک ہے جی یعنی گزشتہ زمانے میں وہ کیا گیا ہے. جیسے دوری با سومیا کوریما. ٹھیک ہے فتیحا. جی اب اس کی مشق چاہیے ان کی گردان دی ہوئی ہے یہ آپ نے کر لینی ہے. ٹھیک ہے اوکے مشق مس ہے درج ذیل افعال سے فعل بحث اثبات ماضی مجہول کی گردان جو ہے نا کرنی ہے ترجمے کے ساتھ. جی اب ناصرہ ہے نا اس سے کیا بنے گا مجہول کا صیغہ؟ ناصرہ نوسیرہ نوسیرہ. ٹھیک ہے کیا بنے گا؟ نوسیرہ اور قاتلہ سے کیا بنے گا؟ قتیلہ قتیلہ. دارابا سے دارابا سے دوری با. غسلہ سے غسلہ غسلہ. غسلہ. غلبہ سے غلبہ سے غلبہ. اور سامیہ سے سمیہ. عالمہ سے علما. اور فاہمہ سے فہمیہ. فہیمہ. فہیمہ. جی تو یہ ساری گردانیں کر لیں گے؟ جی میم گردانے تو کر لیں گے. چلیے ٹھیک ہے. اور کوئی سوال وغیرہ ہے تو نہیں. اچھا جی آگے چلیں پھر. جی مس یہ سنائے محمد علیہ الصلوۃ والسلام نبی جی و نبی کا. جی میم. میم اس کا ترجمہ سنانا. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور تمہارے نبی ہیں. جی میرے نبی اور تمہارے نبی. تمہارے ٹھیک ہے. الکعبۃ قبلتی و قبلتک. کعبۃ اللہ میرا قبلہ ہے اور تمہارا قبلہ ہے. تمہارا قبلہ.
ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پہ کیا لگے گا؟ ہاذا ڈیش. ہاذا کتابی، کتابی. یہ میری کتاب ہے. ہاذا کتابی، یہ میری کتاب ہے. اچھا یہاں پہ کیا ہاذا لگے گا؟ ہاذا کتابوں کا، یہ تمہاری کتاب ہے. کتابوں کا آنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پہ کیا آنا ہے؟ ہاذا میم یہ قلم، ہاذا قلمی نہیں، ہاذا قلم کا. میم قلم. اسے دے ہاں جی قلم دے کا. رہا ہے نا، تو اس کا قلم ہوگا. ہاذا قلم کا. ٹھیک ہو جی گیا. جی میم. اچھا یہاں پہ کیا آئے گا؟ ہاذا ڈیش. دیکھیں اشارہ کس میم کی طرف کر رہا ہے؟ یہ یہاں پہ تو، یہاں میم پہ بھی کر رہا ہے، یہاں پہ بھی کر رہا ہے. اب آپ نے غور کرنا ہے میم کہ کس ہاذا کی طرف فمی، اشارہ. ہاذا فمی، یہ ہاذا میرا منہ. فمی. فمی. اور نیچے ہاذا انفی، یہ میرا ناک ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے کیا تھا کہ یہاں پہ آپ لگائیں اللہ ڈیش. اللہ اسم. نہیں، اللہ ربی، میرا رب ہے اللہ پاک. ٹھیک ہے. جی میم. صحیح ہو گیا. یہ جیسے یہ لکھا ہوا ہے نا اسلام الدین و دین کا، تو یہاں پہ بھی کرنا ہے اللہ ربی و ربو کا. ٹھیک ہے. قرآن القرآن کتابی و کتابو کا. ٹھیک ہو گیا. جی ماں قبلہ، تمہارا قبلہ کیا ہے؟ تو آپ کیا کعبۃ بتائیں گے؟ اللہ. کعبۃ اللہ. اب محمد النبی جی و نبی کا اتنا ہی آنا جی ہے. ٹھیک ہے. اسی کعبۃ طرح نیچے اللہ. کعبہ کے نیچے بھی یہی آنا ہے. جی میم. یہ جو ہے نا، یہ والا جو لکھا ہوتا ہے، اس کو جی میں ایک مرتبہ دوبارہ سے دیکھوں گی کہ اس کا کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے. صحیح ہے. اوکے میم. ٹھیک ہو گیا. جی مس. تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتا دوں. آگے ہم نے کرنا ہے مذکر اور مؤنث کے بارے میں. ٹھیک ہے. جی یہ مس. تو آپ نے کیا ہوا ہے نا. راجلن جی کیا ہوتا ہے؟ مرد. مرد. امراتن عورت. اور امراتن عورت. طفل بچہ. عورت. طفلۃ بچی. والدن والد. و ولدن. میم والدن، والدن جی و ولد، باپ اور بچہ. باپ اور والدتن. بیٹا آنا ہے. باپ اور جی بیٹا. جی میم. والدتن و بنت. ماں اور بیٹی. ماں اور بیٹی. اچھا یہاں پہ بھی مذکر و مؤنث دیے ہوئے ہیں. یہاں پہ جیسے سیدن، سید جو صحیح. مذکر ہے، سیدتن جی سیدہ. طالبن جی. طالب علم مذکر، طالبۃ. طالبتن طالبہ. عالم سارتن ولد. فاضل قاتل شریف کبیر استاد معلم. یہ اس کا آپ نے مذکر و مؤنث میں نکل زبانی سننا ہے. ٹھیک ہے. جی میم. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ پھر کتنا کر لیں گے آپ؟ آگے نیو چیزیں آ رہی ہیں ہمارے پاس. جیسے ساعتن تھا، جی من دادتن جی تھا، سبزتن نافذتن. یہ تو ہمارے پاس تھی لیکن یہ نہیں تھی. جی نشافتن میم. قراستن، یہ ہمارے پاس تھا. ٹھیک ہے. سورتن. اب یہ مراد جہاں پہ فریم نہیں ہے، یہاں پہ صورت ہے، تصویر ہے. ٹھیک ہے. جی میم. مستورتن اسکیل، پیمانہ. جی خارطتن میم. نقشہ. ٹھیک ہے. دواتن جی میم. انک. محفظتن بیگ. بیگ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یہاں تک ہی بس کرنا ہے. صحیح ہو گیا. باقی جی یہ میم. جو ہے نا، یہ انشاءاللہ خود کروا دوں گی. صحیح ہو گیا. اوکے میم. جی میم. اللہ پاک ہمارا حامی ناصر ہو. آمین. آمین.